میرے والد جب بھی گھر آتے نشے سے چور ہوتے، لیکن میرے والد باقی لوگوں سے مختلف تھے۔ وہ دن رات نشہ نہیں کرتے تھے، بس رات کو ہی نشے میں دھت ہوتے تھے۔ ورنہ میں نے اکثر ایسے گھرانے دیکھے میں جہاں نشے کرنے کے عادی مرد اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے اور گھر کی چیزیں بیچتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ لیکن میرے گھر میں ہونے والے واقعات بہت عجیب تھے۔ میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے والد کے ورثے میں 4 گھر اپنے ذاتی تھے جن کا کرایہ اچھا خاصا ہی آتا تھا۔ اس لیے ابا اگر نہ بھی کماتے تب بھی ہمارا گھر اچھا چلتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے ابا کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جسے ابا چلاتے تھے۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میرے والد دن میں بالکل بھی ایک عام نارمل انسان کی طرح ہی ہوتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ وہ کافی سمجھداری کی باتیں بھی کر جاتے تھے اور ان کی آنکھوں میں وہ نشہ اور خمار نظر نہیں آتا تھا جو ایک عادی نشہ کرنے والوں کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ وہ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتے اور اپنے ہوٹل پر چلے جاتے، پورا دن جی توڑ کر محنت بھی کرتے۔ دن میں انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں، لیکن رات کو جب وہ گھر لوٹتے تو نشے سے چور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ ہوتی تھیں۔ میری والدہ دروازہ کھولتی اور ابا کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جاتی۔ اس کے بعد امی ابا کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ پوری رات ابا کے کمرے کی بتی جلتی رہتی تھی اور سرگوشیوں کی آوازیں بھی آتی رہتی تھیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا اتنے نشے میں گھر لوٹتے کہ اپنے قدموں پر چل نہیں پاتے۔ انہیں دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ ابھی بستر پر لیٹتے ہی سو جائیں گے، لیکن ان کے کمرے سے آنے والی سرگوشیاں کچھ اور ہی بتاتی تھیں۔ میرے ابا رات دیر سے نہیں لوٹتے تھے کہ 12 کا 1 بج جائے تو وہ سیدھا کمرے میں چلے جائیں گے، بلکہ وہ تو 8-9 بجے گھر لوٹ آتے تھے۔ امی ان کے گھر آنے سے پہلے رات کا کھانا ڈٹ کر کھا چکی ہوتی۔ ابا گھر آتے ہوئے میرے لیے کبھی کبھی کھانا ہوٹل سے لے آتے تھے، خود بھی ہوٹل سے کھا آتے تھے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ رات 9 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک میرے ماں باپ کمرے میں کرتے کیا رہتے ہیں۔ میرے رہا اور امی کی یہ روٹین 4-5 سال سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن انہیں میری بھی پرواہ نہیں تھی۔ امی بس روٹی بنا کر میرے لیے رکھ دیتی تھی، کہتی جب بھوک لگے تب کھا لینا، اور شام ہوتے ہی جلدی جلدی اپنے سارے کام نٹانے لگتی۔ پہلے پہلے تو میں چھوٹی تھی اس لیے ان باتوں پر توجہ کم ہی دیتی تھی۔ میری عمر 10 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی جب اماں نے میرا کمرہ الگ کر دیا تھا۔ مجھے اس وقت اکیلے کمرے سے خوف آتا تھا، کیونکہ پورے کمرے میں صرف میں ہی تو ہوتی تھی، اور وہ بھی رات بھر کے لیے۔ اگر میرا کوئی اور بہن بھائی ہوتا تو شاید مجھے بھی اس بات سے سروکار نہ ہوتا۔ میری ماں میرے باپ کے گھر آتے ہی کمرے میں کیوں چلی جاتی اور پھر صبح ہی باہر آتی ہے۔ میں اب 8ویں جماعت میں تھی اور اس عمر میں ایسی باتیں ذہن میں زیادہ گردش کرتی ہیں۔ پھر میری کزنیں اکثر اپنے کسی کزن یا چچا کی شادی کی ذکر کر دیتی تھیں۔ ہم سب لڑکیاں بالغ میں قدم رکھ چکی تھیں، اس لیے فطری سی بات تھی کہ اب کھلونے میں جی نہیں لگتا تھا۔ ہمیں ایسی باتیں چرکا دینے لگی تھیں۔ آج کل کون سا فیشن مل رہا ہے، شادی پر لڑکیاں کیا پہنتی ہیں، دلہن کیسی لگ رہی تھی، ماموں یا چاچی شادی پر ان کا کمرہ کب بند ہوا اور صبح کب کھلا، یہ بات کوئی انوکھی بھی نہ تھی۔ نئی شادی شدہ جوڑے کے کمرے پر تو نہ چاہتے ہوئے سب کی ہی نظریں ہوتی ہیں۔ میری دوستیں اکثر ایسی ہی باتیں کر کے ہنسی تھیں کہ نہ چاہتے بھی دوران سب کی نظروں سے بچ کر بچی کو آنکھ ماری تھی۔ ہم نے دیکھ لیا، کبھی کہتی دادی سے چھپ کر چچا نے چچی کو گلاب اور کلیوں گجرے لگا دیے تھے، لیکن دادی نے انہیں 12 بجے سے پہلے کمرے میں جانے نہیں دیا، اس لیے چچی کا موڈ بڑا خراب تھا۔ ایسی باتیں ہم سب لڑکیاں بڑی دلچسپی سے سنتی تھیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہم سب میں سے یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ شادی شدہ جوڑے کے بند دروازے کے پیچھے کیا داستان ہوتی ہے، لیکن دل میں جذبات کچھ عجیب سے اٹھتے تھے۔ کبھی کچھ عجیب سا ہوتا کہ پتہ بھی تو چلے اندر ہوتا کیا ہے۔ یہ سوال ایسا تھا جو ہم سب لڑکیوں کے ذہنوں میں اٹھتا،
لیکن شرما شرمی ہم ایک دوسرے سے ذکر نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن میرے دل ایک سوال اپنے ماں باپ کو لے کر بھی اٹھتا تھا، کیونکہ میرے گھر میں نہ تو دادی تھی نہ ہی کوئی چچا چچی، اور میرے ماں باپ بھی رات ہوتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور پھر صبح ہی باہر آتے تھے۔ جب تک میں سو نہیں جاتی تھی میری نظریں بار بار ان کے کمرے کے دروازے پر ہی گردش کرتی رہتی۔ میں نے یوں ہی ایک بار اپنی سہیلی سے پوچھ لیا کہ تم چچا چاچی کے قصے تو بہت سناتی ہو، اپنی اماں ابا کا بھی کچھ نہیں بتایا۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اس عمر میں ان کا کیا قصہ سنانا، ان کے تو آپس کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ امی اکثر ہم بچوں کے ساتھ ہی سو جاتی ہیں اور ابا بیچارے اپنے کمرے میں وقت کے ساتھ میاں بیوی کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے اپنی دوست کی بات میں صداقت نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میرے گھر میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے تو کم عمری میں ہی الگ کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ امی کبھی میرے ساتھ سوئی ہوں۔ مجھے تیز بخار ہو، میں بیمار ہوں یا خوف سے ڈر گئی ہوں، امی کو میری زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ بس ابا کے آتے ہی وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح ابا کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن میں اب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لینے لگی تھی۔ شاید میری عمر، پھر اس عمر میں مجھے میری ماں کی رہنمائی کی اشد ضرورت تھی، جو مجھے اچھا برا سمجھاتی، لیکن میری ماں کے پاس وقت ہی کہاں تھا۔ میری توجہ کا مرکز آج کل اپنے ماں باپ تھے۔ میں نے سنا اور دیکھا تھا کہ نشہ کرنے والے مرد کے ساتھ رہنے والی عورتیں ان کے اتقاء کا نشانہ بنتی ہیں، لیکن میری ماں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ظلم سہتی ہوں گی، کیونکہ صبح جب وہ کمرے سے باہر آتی تو بالکل تازہ دم ہوتی۔ ان کے برعکس میرے والد کا چہرہ بجھا بجھا سا ہوتا، اور وہ ناشتے کے ساتھ درد کی دوا بھی کھاتے تھے جیسے وہ تھکن سے چور ہوں۔ شاید نشے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ اور میری ماں پراٹھے کا ناشتہ کرتی۔ ایک بار جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو میں نے اپنے گھر سے ایک 12 سالہ لڑکے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ میری ماں سے مسکراتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میری ماں بھی اسے مسکرا کر الوداع ادا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ماں کا چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ لڑکا اب مجھے دیکھنے لگا۔ امی نے جب اس لڑکے کو دیکھا، وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، تو وہ مجھ سے گھر کے اندر جانے کا کہنے لگی۔ میں گھر کے اندر چلی گئی۔ کافی دیر ماں اس لڑکے سے نہ جانے کیا باتیں کرتی رہی۔ میں نے پہلے اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ماں اس سے یوں بے تکلف تھی جیسے پرانی شہنشائی ہو۔ امی جب اندر آ گئی تو میں نے امی سے پوچھا یہ کون تھا اور ہمارے گھر پر کیا کر رہا تھا۔ میری بات پر وہ کچھ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی میری دوست کا بیٹا ہے، یہاں سے گزر رہا تھا اس لیے مجھے سلام کرنے آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا میری ماں مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار ابا گھر پر آئے تو وہ نشے میں نہیں تھے۔ مجھے انہیں ہوش مندی میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ میرے لیے اس بار مٹھائی لائے تھے۔ میں بہت عرصے بعد اپنے باپ کو اس وقت ہوش و حواس میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے بے حد خوشی ہے، لیکن ابا کو ہوش میں دیکھ کر میری ماں بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ پہلی بار ابا نے صحن پر دسترخوان بچھا کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ مجھ سے میرے اسکول کا پوچھنے لگے۔ مجھے لگا آج میرے لیے عید کا سماں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی روز تنہائی کا عذاب سہتی تھی۔ رات 8 بجے سے صبح 7 بجے تک میری ماں میرے باپ کو کمرے میں رکھتی تھی، اور اس کے بعد میں اسکول چلی جاتی اور ابا اپنے ہوٹل میں۔ رات کو وہ پھر سے نشے میں ہوتے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یوں رہتی تھی جیسے تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ آج میں بے تحاشا خوش تھی، لیکن میری ماں یوں چپ تھی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے تو لگا تھا ابا کو یوں دیکھ کر میری ماں خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی، لیکن امی تو چپ تھیں، انہوں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ مجھے یوں اپنی ماں کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ کھانا کھاتے ہی میری ایک نشے کا سگریٹ میرے باپ کو پکڑا دیا، کہنے لگی اسے پیو، آج کیوں تم سگریٹ پی کر نہیں آئے؟ اپنی والدہ کے منہ سے یہ بات میں نے پہلی بار سنی تھی، اور میں سن کر شیشتہ سی رہ گئی تھی۔ بیویاں تو اس بات سے خوش ہوتی ہیں کہ شوہر نے نشہ نہیں کیا، لیکن میری ماں تو خود سے میرے باپ کو سگریٹ لا کر دے رکھی تھی۔ میرے باپ نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے آج رہنے دو، آج میں جینا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کیا ہوتی ہے، تھک چکا ہوں نشے میں رہ رہ کر۔
میرے باپ کے لہجے میں نمی سی گلی تھی۔ پہلی بار مجھے اپنے ابا کی بات سن کر دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری والدہ نے لیٹر سے وہ سگریٹ جلایا اور زبردستی میرے باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہنے لگی، مجھے تم نشے میں چور ہی اچھے لگتے ہو، پیو اسے اور چلو کمرے میں۔ میں حیرت سے منہ کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میری ماں کا یہ کون سا روپ تھا جو میں دیکھ رہی تھی؟ میرے والد نے نم آنکھوں سے میری ماں کی طرف دیکھا اور وہ سگریٹ منہ میں رکھ لیا اور تیزی سے سگریٹ کی کش لینے لگے۔ سگریٹ پیتے ہوئے مسلسل میرے والد کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 1 منٹ میں انہوں نے وہ سگریٹ تیزی سے پی کر نشے کے زہر کو اپنے اندر اتارا تھا اور اتنی دیر میں میری ماں انہیں دوسرا سگریٹ لا چکی تھی۔ پہلی بار مجھ پر ایک ایسی حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ میرا دل اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ 4 سگریٹ پینے کے بعد میرا باپ مدہوش ہو چکا تھا۔ میری ماں اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں یوں تھی کہ جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ میری ماں کیسی بیوی تھی جو اپنے شوہر کو خود زہر دے رہی تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی ماں سے نفرت ہی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے پہلی بار یہ لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میری ماں میرے باپ کے ساتھ کمرے میں جا کر کچھ بھی کر سکتی ہے، پر محبت ہرگز نہیں۔ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ آخر میری ماں چاہتی کیا ہے؟ امی کا کمرہ بند ہونے کے بعد میں نے دسترخوان اٹھایا، کھانا سنبھالا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں آج تک یہ سمجھتی رہی تھی کہ نشہ میرا باپ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، سچ کچھ اور ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جو غلط ہے۔ میں اس وقت ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے کہیں نہ کہیں اپنی ماں قصوروار لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا ابھی 6 ماہ پہلے ہی ابا کے نشہ زیادہ کرنے سے طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں ابا ہی نہ مر جائیں۔ میں ان دنوں رو رو کر ابا کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ امی بھی اداس تھی۔ میں نے آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کر لیا تھا۔ میرے والد کو کچھ نہ ہو، میں وہی پڑھ رہی تھی کہ جب امی نے ایک دن ایک وکیل کو گھر پر بلایا اور ابا کے گھروں کے کاغذات لے کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، اللہ تمہیں صحت دے، زندگی دے، لیکن موت ایک ٹل حقیقت ہے، برحق ہے۔ اللہ نہ کرے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے بھائی مجھے کمزور عورت سے تمہاری ساری جائیداد یہ کہہ کر چھین لیں گے کہ بھائی کی جات ہمارا بھی حق ہے۔